السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سعید کی کہانی سنتے ہیں۔ سعید ایک بہت پیارا بچہ تھا۔ وہ رات کو سو رہا تھا تو اسے گھر میں سب کے بیدار ہونے کی آواز آئی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ سب سحری کر رہے ہیں۔ اس نے بھی ماما کو کہا کہ میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سحری کروں گا۔ مگر سعید کی ماما نے کہا ابھی آپ پر روزے واجب نہیں ہوئے ہیں، آپ تو چھوٹے ہیں۔ مگر سعید نے ضد کی کہ ماما میں بھی زہرا کی طرح چاہتا ہوں کہ روزہ رکھوں۔ اور پھر سعید نے سحری کی اور روزے کی نیت کر لی۔ صبح جب دوبارہ سے سعید سو کر اٹھا تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، اور جب کھیلنے جا رہا تھا تو اس کی ماما نے اسے روکا کہ آج تم نے روزہ رکھا ہے، اگر کھیلنے جاؤ گے تو تھک جاؤ گے۔ مگر سعید نے کہا کہ ماما میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی دیر کھیلوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا، اور یہ کہہ کر سعید چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد سعید گھر آیا، بہت تھک چکا تھا، اسے پیاس بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ اس نے گیند کو رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ فریج کھولا اور پانی اٹھا کر پینا ہی چاہ رہا تھا کہ اچانک سے اسے یاد آیا کہ میں نے تو روزہ رکھا ہے، اور پھر پانی کو چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ جب لیٹا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کمرے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اگر میں نے تھوڑا سا پانی پی لیا تو کیا ہو گیا، پیاس جو بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ اور پھر کیا تھا، سعید اٹھا اور پانی پی لیا اس نے، اور پانی پی کر بڑی گہری نیند میں آرام سے سو گیا۔ سوتے ہوئے اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے۔ اس باغ کا دروازہ کھلا اور ایک شخص نے کہا اندر آ جاؤ، اور وہ باغ کے اندر داخل ہو گیا۔ سعید نے اس شخص سے جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا سوال کیا کہ یہ کس کا باغ ہے؟ اس نے ایک شخص نے کہا کہ یہ تمہارا باغ ہے، جاؤ اس باغ میں طرح طرح کے پھل ہے، جو تمہیں کھانا ہے کھاؤ۔ مگر یہ کیا، سعید نے جیسے ہی سیب کے درخت میں سے سیب کو ہاتھ لگایا، وہ سیب چھوٹا ہو کے ختم ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا سا باغ بالکل سوکھ گیا، سارے پتے سوکھ گئے، باغ بالکل بنجر ہو گیا۔ سعید بہت پریشان ہوا اور اس نیک شخص سے جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا پوچھا کہ میرے باغ کو کیا ہو گیا، یہ سارے پھل پھول پودے سب کیوں اس طرح سے ختم ہو گئے؟ پھر اس نیک شخص نے جواب دیا کہ یہ باغ تمہیں تمہارے روزے کے بدلے میں انعام میں دیا گیا تھا، جو بہت خوبصورت باغ تھا، لیکن تم نے جب روزہ توڑ دیا اور چھپکے سے پانی پی لیا، اب تمہارا یہ سارا باغ جو بہت پیارا تھا اب سوکھ کر ختم ہو گیا، اب تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ بس یہ سنتے ہی سعید نیند سے فوراً بیدار ہو گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا۔ اسے بہت افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کیوں میں نے ایسا کیا، کیوں میں نے روزہ توڑ دیا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد افطار کا وقت ہو گیا۔
अम्मी ने सईद को इफ्तार के लिए बुलाया, मगर सईद इफ्तार करने से पहले ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और रोकर दोबारा से कमरे में चला गया। सईद की अम्मी और अब्बू कुछ नहीं समझ सके कि सईद के साथ क्या हुआ। फिर सईद की अम्मी ने जब सईद से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो? तो सईद ने कहा, मैंने एक गुनाह किया है जिसकी वजह से खुदा ने मुझे कोई इनाम नहीं दिया, और जो इनाम रोज़े के बदले मुझे मिलने वाला था वो भी ख़त्म हो गया। अब उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। सईद को उसकी अम्मी ने समझाया, बेटा अभी तुम पर रोज़े वाजिब नहीं हुए हैं, क्योंकि तुम अभी बालिग नहीं हुए हो, इसलिए तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा। हाँ, मगर अपने इरादे को मजबूत करो और हमेशा ये ख्याल रखो कि खुदा तुम्हें देख रहा है, ताकि तुम कभी भी कोई गुनाह नहीं कर सको। अब सईद ने वादा कर लिया और फिर अम्मी से कहा, अम्मी मैं कल दोबारा रोज़ा रखना चाहता हूँ, और अब जो मैं रोज़ा रखूँगा वो बिल्कुल अच्छा वाला रोज़ा रखूँगा, और इसमें छुपके से भी पानी नहीं पीऊँगा, क्योंकि अल्लाह तो मुझे देख रहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग भी जब रोज़ा रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं ना कि अल्लाह आपको देख रहा है, इसलिए छुपकर पानी नहीं पीना और ना ही कोई ऐसा गुनाह करना है कि जिससे अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाए।